في أحوال الأشقياء يوم القيامة سورة الصافات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرؤون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول الله تعالى هذا الذي ذكره من نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغير ذلك من الملاذ خير ضيافة وعطاء أم شجرة الزقوم. يقول اللہ تعالی اللہ پاک فرماتی ہیں هذا الذي ذکرہ، پہلے جو آپ پڑھ چکے ہیں، من نعیم الجنت، جنت کی جو نعمتیں ہیں، وما فیہا من مآکل ومشارب، اور جنتیوں کو جو کھانے ملیں گے، جو پانی ملیں گے، ومناکح، جو بیویاں ملیں گی، وغیر ذالک من الملاذ، اور کئی چیزیں ہوں گی جو ان کے لیے باعث لذت ہوں گی. خیر ضیافت و عطاء، کیا وہ بہتر مہمانی ہے. یہ شجرۃ الزقوم یعنی تقابل ہے کہ ایک طرف مومنین کا یہ انعام ہے اور دوسری طرف کافرین و مشرکین کی یہ سزا ہے. تو ان میں کیا سمجھتے ہیں کیا بہتر ہے؟ واضح بات ہے کہ جنت بہتر ہے. ام شجرۃ الزقوم أي التي في جهنم. وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة كما قال بعضهم إنها شجرة تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن شجرة طوبى ما من دار في الجنة إلا وفيها منها غصن. أم شجرة الزقوم، وہ زقوم کا درخت جو جہنم میں ہے، یا تو اس سے مراد ہے یعنی کئی درخت ہوں گے، ان سب کا زقوم ہوگا اور وہ جہنم کا تھوہر ہوگا. یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہی درخت ہوگا لیکن وہ جہنم کے ہر طبقے میں پہنچا ہوا ہوگا. وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ شَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یعنی ایک درخت ہے معین. كما قال بعضهم، جیسے کہ بعض علماء نے فرمایا انہا شجرۃ تمتد، یہ ایسا درخت ہوگا کہ اس کی شاخیں جو ہیں جہنم کے ہر جگہ پہنچیں گی. کما ان شجرۃ طوبیٰ، جیسے ایک درخت طوبیٰ ہے جو جنت میں ہوگا اور اس کی جنت کے ہر محل میں، ہر مقام میں، ہر طبقات میں اس کی شاخیں پہنچیں گی. جنت میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی الا وفیہا منہا غصن، اس کی ٹہنیاں پہنچی ہوں گی.
وقد يحتمل ان يكون المراد بذلك جنس شجر يقال له الزقوم، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایک درخت نہیں بلکہ جنس ہے درخت کی، یعنی اس کے کئی ہوں گے لا یار كقوله تبارك وتعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين يعني الزيتون، وہاں بھی فرمائے گا وشجرة تخرج من طور سيناء، وہاں جو درخت ہے اور وہ ایسا ہے تنبت بالدهن، اس سے تیل نکلتا ہے، وصبغ للآكلين، اور کھانے والوں کے لیے بہتر چیز ہے، بہتر ادام ہے، وہ زیتون کا درخت ہے، جس کو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، زیتون کا درخت ایک ایسا عزت والا اور شان والا درخت ہے کہ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا منها وادہنوا فإنها من شجرۃ مبارکۃ، حضور پاک نے فرمایا کہ تم زیتون کھایا بھی کرو اور زیتون کا تیل جو ہے لگایا بھی کرو، کیونکہ یہ بڑی برکت والے درخت سے لیا گیا ہے، اللہ نے اس کو شان بخشی۔ اب تو یعنی جدید میڈیکل سائنس جو ہے وہ بھی اب اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ زیتون کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، یعنی جتنے دنیا میں تیل ہیں، مکئی کا تیل ہے اور سورج مکھی کا تیل ہے اور فلان ہے اور فلان ہے، لیکن اس کا زیتون کے تیل سے کوئی مقابلہ نہیں۔ اور زیتون جو ہے وہ فلسطین میں بھی ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور زیتون جو ہے وہ سیریا میں بھی ہوتا ہے، اسی طرح زیتون جو ہے وہ اردن میں بھی ہوتا ہے، اور اب اللہ کی مہربانی سے سعودی عرب میں اس ملک میں جو زیتون ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ سقاقہ اور ار کی طرف جو علاقہ ہے وہاں میلوں کے میل الحمدللہ انہوں نے باغ لگائے ہیں، تو زیتون کا تیل اندازہ کریں کہ تیل ہے، لیکن وہ ایسا تیل ہے کہ آپ استعمال کریں کولیسٹرول جو برا ہے اس کو گھٹاتا ہے اور جو اچھا کولیسٹرول ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ اور زیتون کے تیل جو ہے لازماً یعنی آدمی کو اگر اللہ توفیق دے، میں کہتا تو ہوں لوگوں کو، خود میں نہیں کرتا، یعنی سستی اور کیا غفلت ہے کہ آدمی صبح 2 چمچ زیتون لے لے ناشتے میں، رات کو سوتے وقت بھی 2 چمچ پی لے، الحمدللہ اب بہت بیماریوں سے اللہ نجات عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ بس کوشش یہ کریں کہ وہ زیتون کا تیل ملے اسارہ والا جو خود نکالا جاتا ہے، یہ جتنے ڈبوں میں آتے ہیں نا یہ کیمیکل والے ہیں، ان کے اندر وہ بات نہیں ہوتی، یہ جتنے ڈبے کے اندر بند ہیں اسپین سے بھی آتے ہیں اور ملکوں سے بھی آتے ہیں، لیکن یہ کیمیکل سے بنے ہوئے ہیں۔ اصل تیل وہ ہوتا ہے جیسے اپنے دیہاتوں میں ہم سرسوں کا اور کسی اور چیزوں کے تیل جو ہے وہ وہاں اسارے لگے ہوتے ہیں اس میں ڈال کے خود نکالتے، یا جیسے بادام کا تیل ہے، اسی طرح لبوب سبع کا تیل ہے، اسی طرح اخروٹ کا تیل ہے، کدو کا ہے اور کئی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال سب سے اعلیٰ زیتون ہے۔ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اب یعنی بحث یہ ہو رہی ہے کہ کیا وہ ایک درخت ہے یا اس کی جنس مراد ہے، جیسے زیتون شجرتن، اب ایک درخت نہیں لاکھوں درخت ہیں، تو اسی طرح کیا زقوم ایک درخت ہے یا وہ بھی لاکھوں ہوں گے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، یعنی الزیتون ذالک ہوتا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجرۃ من زقوم، وقوله عز وجل انا جعلناها فتنة للظالمین، قال قتادہ ذکر شجرۃ الزقوم ذکرت شجرۃ الزقوم فافتتن بها اهل الضلالۃ
وقالوا صاحبكم ينبئكم ان في النار شجرة والنار تأكل الشجر. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو امتحان بنا دیا. انا جعلناها فتنة، یا تو فتنہ بمانے عذاب یا فتنہ بمانے امتحان، کہ جب قرآن میں ذکر آیا شجرۃ الزقوم کا تو جتنے گمراہ لوگ تھے، مشرکین تھے، وہ اور فتنے میں پڑ گئے اور کہنے لگے دیکھو وہ صاحبکم، تمہارا دوست یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یونبئکم، تمہیں خبر دیتے ہیں کہ آگ میں درخت ہوگا. یہ عجیب بات ہے، آگ تو درخت کو کھا جاتی ہے تو آگ کے اندر درخت کیسے ہوگا؟ وہ اور فتنے میں پڑ گئے اور انکار کیا اور عذاب کے مستحق ہو گئے. اور جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر زمین سے پیدا کرنے پہ قادر ہیں، پانی سے پیدا کرنے پہ قادر ہیں، وہ آگ سے پیدا کرنے پہ بھی قادر ہیں. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، جہنم کے اصل میں درخت ہوگا. اُذِّبَتْ مِنَ النَّارِ غُزِيَتْ مِنَ النَّارِ وَمِنْهَا خُلِقَتْ، اس درخت کی غذا بھی آگ ہوگی اور پیدا بھی آگ سے ہوگا. جیسے ہر چیز کی غذا پانی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز کو زندگی پانی سے دی. لیکن خدا کی شان ہے کہ اس درخت کی غذا جو ہے وہ بھی آگ ہوگی اور پیدا بھی آگ سے ہوگی. وقال مجاہد انا جعلناها فتنة للظالمین. قال ابو جہل لعنہ اللہ انما الزقوم التمر والزبد وتزقمه. ابو جہل کہنے لگا کہ زقوم کیا ہے؟ زقوم تو ہوتا ہے کہ مکھن اور کھجور ملا کے کھاؤ، بس یہ زقوم. اچھا، اصل میں لغت بربر جو ہے نا، اس لغت بربر میں زقوم کہتے مکھن اس کو ہیں، تو اس نے اسی لفظ کو لے کے قرآن پاک کا استہزاء کیا. حالانکہ قرآن نے تو وضاحت کر دی کہ وہ تو جہنم میں ہوگا، وہ تو آگ میں پیدا ہوگا. قلت ومان الآیت انما اخبرناک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشجرۃ الزقوم اختبارا نختبر به الناس من يصدق منهم ممن يكذب. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو خبر دی ہے کہ جہنم میں یہ درخت ہوگا، تو کتنے لوگ ہیں جو ابتلا میں آ گئے، کنہوں نے انکار کیا اور کنہوں نے مان لیا. جیسے اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. جیسے آپ کا معراج بھی ایک ابتلا ہے، امتحان ہے. کچھ لوگوں نے مان لیا اور کچھ لوگوں نے انکار کیا. اسی طرح شجرۃ الزقوم بھی ایک امتحان ہے. بعض ایمان والوں نے مان لیا اور کفار نے انکار کیا. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم ای اصل منبتها فی قرار النار، یعنی وہ اصل درخت جو ہے اس کی بنیاد وہ آگ سے ہوگی. وَطَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ تَبْشِيُ اللَّهُ وَتَكْرِيهٌ لِذِكْرِهَا، اور اس کی اوپر کا سر اور شاخیں ایسی ہوں گی جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں. منع ہے کہ بہت گندی ہوں گی، بہت مکروہ ہوں گی، ورنہ اب شیطانوں کو ہم نے تھوڑا دیکھا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ تخیلی. جیسے کوئی آدمی پاک صفت ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، کہتے ہیں فرشتہ سیرت ہے، اور کوئی برا ہوتا ہے کہتے ہیں یار چھوڑو یہ کوئی انسان ہے، یہ تو شیطان ہے. تو یہ ایک تشبیہ ہوتی ہے کہ جس شیطان کی تشبیہ اسی سے دی جائے گی جو سب سے بری چیز. قال وهب بن منبه شعور الشياطين قائمة إلى السماء وإنما شبهها برؤوس الشياطين. وهب بن منبہ کہتی ہیں کہ شیطانوں کے جو بال ہوتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوتے ہیں، وہ گرے ہوئے نہیں ہوتے، بیٹھے نہیں ہوتے کہ آدمی اس کو گرے، بلکہ یوں کھڑے رہیں گے. تو
تو اس لیے تشبیہ دی گئی کہ گویا یہ بھی ایسے ہیں کہ اس کی شاخیں ایسے کھڑی ہیں. وقال وهب بن مرؤوس لم تكن معروف عند المخاذين وقد استقر في النفوس ان الشياطين قبيحة المنظر. اب مفسر فرماتا ہے کہ شیاطین کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن معروف بات یہی ہے کہ شیاطین جو ہے وہ بڑے بد شکل ہوتے ہیں اور بد عمل ہوتے ہیں. وقیل المراد بذلك ضرب من الحیات روس وبشیات. بات کہتے ہیں کہ روس شیاطین سے شیاطین مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد ہے سانپ. جیسے میں نے کہا تھا کہ انڈیا میں ایک بوٹی ہے، اس کو کہتے ہیں ناگ پھن، تو یعنی اس کی شکل ایسے ہوگی جیسے ناگ کا منہ ہوتا ہے. وقیل جنس من النبات طلعه فی غایت الفحاشۃ، یعنی وہ ایسا درخت ہے کہ اس کی ٹہنیاں اور ہر چیز جو ہے انتہائی بری ہے. وفی هذین الاحتمالین نظر، مفسر فرماتا ہے مجھے ان احتمالات میں اعتراض ہے. وقد ذكرهما ابن جرير والاول اقوى واولى. وہ پہلا قول جو ہے نا وہی صحیح ہے کہ رؤوس الشیاطین. اب شیاطین سے مراد سانپ لینا یا شیاطین سے مراد اور چیزیں لینا، جب قرآن نے شیطان کا باقاعدہ ذکر کیا تو مراد وہی شیاطین ہیں. اور یہ معروف بات ہے کہ ہر بری چیز کو شیطانی اعمال سے نسبت دی جاتی ہے. جیسے ہر اچھے عمل کو فرشتوں سے نسبت کی جاتی ہے، اسی طرح ہر بدصورت چیز جو ہے اس کو ایسے کہا جاتا ہے. خوبصورت ہو کہتے ہیں او جی کمال ہے، فلاں او تو جی پری ہے، کوئی عورت تھوڑی ہے. اور فلاں نے کہا او جی چھوڑو یار تو کوئی بھوت بلا ہے. اچھا اسی طرح کہتے ہیں یار یہ تو پتہ نہیں کوئی جن بلا ہے، کوئی بھوت ہے، کوئی جن ہے. کوئی ڈراؤنی شکل دیکھے نا تو کہتے ہیں جی میں نے آج جن دیکھا تھا. تو اس لیے تو اصل بات وہی ہے کہ ان کے سر جو ہوں گے درخت کے وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے شیاطین کے سر ہوتے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع، فإنهم ليضطرون إلى الأكل منها لأنهم لا يجدون إلا إياها وما هو في معناها. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی درخت کو یہ جہنمی کھائیں گے جس سے برا کوئی نہیں، جس سے بد منظر کوئی نہیں، اور جس کا ذائقہ بھی برا ہے، اس کی خوشبو بھی بری ہے، اس کا مزاج بھی برا ہے. لیکن ایسا کیوں کھائیں گے کہ مضطر ہوں گے، مجبور ہوں گے جہنمی، اور کچھ کھانے کو ہے نہیں. اب دیکھو نا آدمی جب بھوکا ہو تو ہر بلا کھا جاتا ہے. جب آدمی بھوکا ہوتا ہے اس کو پھر جو بلا بھی ملتی ہے تو کھا لیتا ہے. تو وہ جہنم کی آگ میں اور اتنے تشدد اور عذاب میں ہوں گے، مضطر ہو کے اس کو کھائیں گے. اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں. وما هو في معناها كما قال تعالى ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ان کے لیے اور کوئی طعام ہی نہیں ہوگا، اور یہ ایسا طعام ہے نہ تو کسی کو فائدہ کرے، نہ ظاہری فائدہ اور نہ باطنی فائدہ، نہ بھوک مٹائے نہ بدن بڑھائے. وقال ابن ابي حاتم رحمه الله وحدثنا ابي قال حدثنا ابو المرزوق قال حدثنا شعبة عن مشن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الايه وقال اتقوا الله حق تقاته. ڈرو اللہ سے ڈرنا. فلو ان قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لافسدت على اهل الارض معائشهم فكيف بمن يكون طعامه. میرے آقا نے فرمایا اللہ سے ڈرو صحیح طریقے سے ڈرنا. شجرت الزقوم کا اگر ایک قطرہ بھی ان دنیا کے دریاؤں میں ملا دیا جائے تو سارے دریاؤں کو خراب کر دیں اور پوری دنیا کے لوگوں کو ہلاک کر دیں. فكيف بمن يكون طعامه، ان کا کیا حال ہوگا جو اس کو کھائیں گے.
فرواه الترمذي والنسائي وواجه من حديث شعبة وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله تعالى ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. قال ابن عباس رضي الله عنه ان الشوب الحميم الزقوم. وقال في رواية شوبا من حمیم مزاجا من حمیم، اور ملاونی ہوگی حمیم سے. شوب مانا ملاونی، یعنی جیسے کسی چیز کو ملا دیتے ہیں تو وہ حمیم گرم جہنم کا کھولتا ہوا وہ ملایا جائے گا. وقال غیر یعنی یمزج لهم الحمیم بصدید وغصاک مما یسیل من فروجهم وعیونهم. اور حمیم کا معنی یہ ہے جو ان کے زخموں سے پیپ نکلے گی، خون نکلے گا، اور وہ خون ان کے شرم گاہوں سے بھی اور آنکھوں سے اسی کو پھر اس کے اوپر ڈال کے کھلایا جائے گا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا حيوة بن شعيب الحضرمي قال حدثنا بقية بن الوليد صفوان بن عمرو قال اخبرني عبيد بن بشير ان النبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول يقرب يعني الى اهل النار ماء فيتكرهه فاذا ادنى منه شبا وجهه وفقد فروة رأسه فيه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب جہنمیوں کے آگے یہ پانی رکھا جائے گا تو بڑا بری شکل. فَإِذَا أَدْنَىٰ مِنْهُ جب قریب کریں گے تو ان کے چہرے کو جلا ڈالے گا. وَفَقَعَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهِ اور چوٹی کے بال بھی اس میں آ جائیں گے. فَإِذَا شَرِبَهُ اور جب پیے گا تو اس کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. حَتَّى تَخْرُجَ مِن دُبُرِهِ اور نیچے سے پھر وہ آنتیں ٹکڑے ہو کے نکلیں گی. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن رافع قال يعقوب بن عبد الله عن جعفر وهارون بن طلحة عن سعيد بن جبير قال اذا جاء اهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فاكلوا منها فاختلست جلود وجوههم فلو ان نارا مر بهم يعرفهم لعرفهم بوجوههم فيها ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره فإذا أذنوه من أفواههم اشتبى من حره لحوم وجوههم التي سقطت عنها الجلود ويسهر ما في بطونهم فيمشون تسيل أمعاؤهم وتتساقط جلودهم ثم يضربون بمقامع من حديد فيسقط كل عضو على حياله يدعون بالثبور. اب اس روایت میں آتا ہے کہ اذا جاء اہل النار جب جہنمیوں کو بھوک ستائے گی، جب تنگ ہوں گے تو پھر وہ خود مانگیں گے. جب کھائیں گے شجرۃ الزقوم تو ان کے چمڑا جو ہے نا چہرے کا وہ چمڑا اتر جائے گا. فلو ان نارا مر بهم اگر کوئی گزرے جاننے والا تو جانے گا ان کو. ثم يصب عليهم العطش پھر ان کو پیاس لگے گی. فيستغيثون پھر فریاد کریں گے جی ہمیں پانی دیں، ہمیں پیاس لگی. فيغاثون بماء كالمهل ایسا پانی ہوگا جیسے تلچھٹ ہوتی ہے تیل کی. وَهُوَ الَّذِي قَدْ انْتَهَى حَرُّهُ اور ایسا شدید گرم ہوگا کہ جب اپنے چہرے کے قریب لائیں گے تو ان کے چہرے گرمی سے جل جائیں گے، ان کے چہرے کا گوشت جل جائے گا. وَيَسْهَرُ مَا فِي بُطُونِهِمْ اور وہ پیٹ کے اندر کھولے گا. فَيَمْشُونَ اور چلیں گے. وَتَسِيلُ أَمْعَاؤُهُمْ ان کی آنتیں جو ہے وہ نکل نکل کے گریں گی. وَتَتَسَاقَطُ جُلُودُهُمْ اور چمڑا جو ہے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرے گا. ثُمَّ يَضْرَبُونَ بِمَقَامِعَ مِنْ حَدِيدٍ پھر ان کو لوہے کے گرزوں سے مارا جائے گا. فَيَسْقُطُ كُلُّ عُضْوٍ عَلَىٰ حِيَالِهِ پھر ہر عضو جو ہے وہ ٹوٹ کے گرے گا. يَدْعُونَ اب فریاد کریں گے لیکن فریاد کا کیا فائدہ ہو.
وقوله عز وجل ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم أي ثم إن مردهم بعد هذا الفصل إلى نار تتعجج وجحيم تتفكد وسعير تتوهج فتارة في عذاب وتارة في عذاب. ان کو یہ غذا کھلانے کے بعد پھر جہنم کی طرف لوٹایا جائے گا. وہ آگ ایسی ہوگی جو بھڑک رہی ہوگی اور ایسی ہوگی جو اتنی شعلے جس کے بلند ہو رہے ہوں. تو کبھی اس میں ہوں گے کبھی اس میں ہوں گے کبھی اس میں ہوں گے. کما قال تعالی یطوفون بینہا وبین حمیم النان، یعنی ان کو پھرایا جائے گا کبھی ادھر اور کبھی کھولتے ہوئے پانی. انہا قضا تلا قطعت هذه الآیت عند هذه الآیہ تفسیر حسن قوی. وقال السدی فی قراءۃ عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ثم ان مقیلهم لإلی الجحیم. ایک قراءت تھی نا ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، یعنی اب ان کا قیلولہ کہاں ہوگا؟ آگ میں ہوگا. وقال عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ الذی نفسی بیدہ لا یدخل النار یوم القیامہ حتی یقیل الجنۃ بالجنۃ والنار فی النار. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے کہ آدھا دن بھی نہیں گزرے گا اللہ فیصلہ فرما دیں گے، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم. ثم قرأ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن وقيلا. وروى الثوري عن ميسرة بن هارب بن عمرو أن النبي عبيدة بن عبد الله رضي الله عنه قال لا ينتصف النهار يوم القيامة ليقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء. جنت والے جنت میں آ کے دوپہر کے بعد آرام کریں گے اور جہنمی جہنم میں، یعنی آدھے دن میں اللہ حساب فرما دیں گے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا ثم ان مقیلهم لإلی الجحیم. قلت ولا هذا التفسیر تكون ثم عاطفة لخبر على خبر کہ ثم ان مرجعهم ثم ان، تو یہ عطف کے لیے ہے کہ ایک خبر پھر اس کے بعد اور حال. انہم الفوا آباءہم ضالین ای انما جازیناہم بذالک لانہم وجدوا آباءہم علی الضلالۃ فاتبعوہم فیہا بمجرد ذالک من غیر دلیل ولا برہان. یہ عذاب ان کو کیوں ملے گا کہ انہوں نے اندھی تقلید کی اپنے ماں باپ کی، حالانکہ ان کے ماں باپ کافر تھے، مشرک تھے، گمراہی پہ تھے، اور یہ بھی ان کے طریقے پہ چل پڑے، نہ کوئی حجت نہ دلیل نہ برہان. ولہذا قال تعالی فهم على آثارهم يهرعون. قال مجاہد شبیۃ بالحرملہ، یعنی یہ اپنے باپ دادے کے طریقے پہ دوڑ کے چل رہے ہیں. وقال سعید بن جبیر یصفہون، یعنی یہ اپنے باپ دادے کے طریقے پہ اندھی تقلید اما کر کے خود گمراہ ہو رہے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. يقول تعالیٰ من الماضي إِنَّ أَكْثَرَهُمْ كَانُوا ضَالِّينَ. اللہ خبر دیتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ بھی گمراہ تھی. یجعلون مع اللہ آلیۃ اخری، وہ بھی اللہ کے سوا اور معبود بناتے تھے. ذکر تعالی انہ فی منذرین ذنب باس اللہ وحذرون وسطون اکبت من کفر به ومن غیرہ. اللہ فرماتی ہم نے ان کے پاس منذرین ڈرانے والے یعنی پیغمبر بھیجے. ینذرون باس اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، تنبیہ کرتے تھے کہ اللہ کے قہر سے، اللہ کی پکڑ سے بچو. وَإِنَّهُمْ تَمَادَوْا عَلَى مُخَالِفَةِ رُسُلِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ، لیکن وہ سب کے سب جو ہیں پیغمبروں کی مخالفت پہ جمے رہے. فَأَهْلَكَ الْمُكَذِّبِينَ وَدَمَّرَهُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مکذبین کو ہلاک کر دیا. وَنَجَّى الْمُؤْمِنِينَ وَنَصَرَهُمْ وَظَفَرَهُمْ،
اللہ نے ایمان والوں کو نجات دی، ایمان والوں کی مدد کی، اللہ نے ایمان والوں کو کامیاب کیا۔ اس لیے اللہ فرماتے فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین الا عباد اللہ المخلصین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ غور کریں، تدبر کریں اور دیکھیں کہ پہلے لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا نہ مانے ان کا انجام کیا ہوا۔ ہاں مگر جو اللہ کے بندے تھے جن کو اللہ نے چن لیا تھا وہ عذاب سے بچ گئے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا۔ حجر اسود الگ چیز ہے، الگ کونے میں ہے۔ رکن یمانی الگ چیز ہے، الگ کونے میں ہے، اور اس کا رخ جو ہے وہ یمن کی جانب ہے۔ اور یہاں بھی بندہ جب پہنچتا ہے میرے پاک و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استلام فرمایا اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا پڑھی۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ یہاں بھی اللہ نے، اللہ کے ہزاروں فرشتے ہیں جو دعا مانگنے والے کی دعا پہ آمین کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی دعا منظور فرما۔ اگر ایک دفعہ آدمی نے عمرہ کیا ہے اور سر پہ اس طرح پھروا دیا ہے، اب دوسرا عمرہ کرے پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بالوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کو گوشت کی ضرورت تھوڑی ہے، ہم تو کھا تو پھر خود جاتے ہیں۔ نہ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے خون بہانے کی ضرورت ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ جو تمہاری پرہیزگاری ہے، اللہ سے ڈر ہے، اللہ کی اطاعت ہے، بس اللہ وہ چاہتے ہیں کہ اس بندے نے میرے دروازے پہ آ کے گردن جھکا دی۔ اچھا ایک آدمی عمرہ کرتا ہے وہ ہے ہی گنجا، اس کو بھی اس طرح پھروانا، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین، دو شکلیں ہیں، اس طرح پھروانا اور بال کٹوانا۔ بال کٹوانے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ٹک لگا لو، بال کٹانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مثلا اتنے لمبے بال ہیں تو اتنا چوتھا حصہ جو ہے سارے سر کے بال کاٹے جائیں، لیکن سب سے افضل جو ہے وہ اس طرح پھروانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر، حالانکہ حضور کے بال مبارک جیسے بال کائنات میں کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اچھا اور حضور کو بالوں سے بے انتہا محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جو ہے یہ نصف آدھے کان تک بھی رکھے، یہ کانوں کے نیچے حصے تک بھی رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک یہاں تک بھی رکھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بالوں سے بے انتہا محبت تھی، اور اسی لیے ہمیشہ حضور تیل لگاتے تھے اور ٹوپی رکھ کے پھر اوپر پگڑی باندھتے تھے۔ بھائی آگے دو، پیچھے جگہ دے دو، یہ دیکھنا کتاب والے لوگ ہیں، بعد میں آئے ہیں اور سر کی گردن السلام علیکم۔ آدمی کو اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے، نہیں بے ادبی ہے۔ حلقۃ الدرس جو ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے جیسے نماز کی صفیں ہوتی ہیں، اس کو توڑنے کا حکم نہیں ہوتا کہ کوئی توڑے اور گردن پھلانگ کے لوگوں کے آگے آ جائے، جہاں پر جگہ ملے بیٹھ جائے۔ اب جناب بہرحال سمجھیں کہ حضور پاک کو اتنے محبوب تھے بال، ہمیشہ آپ تیل مبارک لگاتے اور ٹوپی مبارک رکھ کے پھر پگڑی مبارک باندھتے تاکہ پگڑی خراب نہ ہو، اور اس کے بعد اگر کبھی ٹوپی نہ ہو تو کپڑا رکھ لیتے تھے نیچے، کیونکہ ہر وقت ان میں تیل لگا ہوتا۔ لیکن جب حج پہ ہے اس طرح پھروایا، اور قرآن نے بھی اس طرح پھرانے والوں کا ذکر پہلے کیا ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، سروں پہ اس طرح پھروانے والے اور بال کٹانے والے۔ اور حضور پاک نے بھی جب حج فرمایا مینا میں تشریف لائے تو آپ نے جن لوگوں نے اس طرح پھرایا تھا ان کے لیے 3 دفعہ دعا کی۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ آج جن لوگوں نے اس طرح پھروایا ہے ان کے گناہ معاف کر دے۔ اور صحابہ نے یاد دلایا یا رسول اللہ وللمقصرین،
مہربانی فرمایا لاکھوں بندے ہیں، بعض لوگوں نے بال کٹائے بھی تو ہوں گے نا. آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ سر منڈانے والوں کی مغفرت فرما. تیسرے دفعہ بھی آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین. صحابہ نے کہا حضور بال کٹانے والوں کے لیے بھی تو دعا کر دیں. تو چوتھی دفعہ حضور نے فرمایا وللمقصرین، کہ اللہ جن نے بال کٹائے ان کی بھی مغفرت فرما دے. تو سب سے پہلا عمل ہے اس طرح پھروانا. اور اگر بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروائیں. اگر 100 عمرہ کریں 100 بار اس طرح پھروائیں. یہ تو بہرحال میں نے نہیں پڑھا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے دعوت کی تو ایک صحابی رہ گئے. بہرحال مجھے نہیں پتا، آپ وہ حدیث لکھ کے بھیجیں کہاں ہے وہ حدیث. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد نبی اس لیے کہا گیا کہ حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعہد الرجلین عمر بن الخطاب او عمر بن ہشام او کما قال، یا اللہ اس دین کو طاقت دینے کے لیے، غلبہ دینے کے لیے ان دو بندوں میں سے کسی کو مسلمان کر دے. یا عمر کو مسلمان کر، یا عمر بن ہشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، ابو جہل تو کنیت ہے نا، نام اس کا عمر بن ہشام ہے، یہ اس کو مسلمان فرما دے. تو حضور کی دعا اللہ نے حضرت عمر کے حق میں قبول کی، تو حضور کے مراد ہوئی نا، مانگا ہوا ہے نا حضرت عمر. اسی لیے بعض روایات میں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو نا، شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا. فرمایا کہ ما سلکا فجن، جس گلی سے تم گزرتے ہو شیطان. ویسے خدا کی قدرت ہے آج بھی عمر کے نام سے لوگ بھاگ جاتے ہیں. جن کے دل میں کچھ بغض ہو نا، وہ آج بھی حضرت عمر کے نام سے ان کو آج بھی چڑ لگتی ہے اور آج بھی وہ بھاگ جاتے ہیں. اسی طرح حضور پاک کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ عمر کو بھی نبی بناتا. اسی طرح حضور نے غزوہ بدر کے موقع پر جب حضرت عمر نے رائے دی تھی کہ یا رسول اللہ یہ دشمن جو ہے کفار کے ان سب کو تہہ تیغ کر دیا جائے، لیکن حضور نے رعایت کر دی، چھوڑ دیا. تو دوسرے دن جب دیکھا تو حضور رو رہے ہیں، ابو بکر بھی رو رہے ہیں. تو حضرت عمر گئے، سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ اخبرنی، مجھے آپ بتائیں آپ کیوں رو رہے ہیں تاکہ میں بھی شریک ہو جاؤں غم میں. انہوں نے کہا عمر ہاں اللہ کا عذاب، یہ درخت دیکھ رہے ہو اس کے اتنا قریب آ گیا تھا، اگر وہ عذاب اتر جاتا تو لما بقیا الا عمر، اس عذاب سے صرف عمر بچ جاتا اور کوئی نہ بچتا. تو عمر کی تو بہت بڑی شان ہے، اور عمر کے تو موافقات ہیں اللہ کے قرآن میں کہ جو عمر نے کہا اللہ نے قبول فرما لیا. یہ تو بہت بڑی ایک واقعہ تو نہیں ہے نا میرے بھائی کہ ہم ذکر کریں. کہتا جی کہ اگر دوستوں کے لیے ہم مکہ مکرمہ سے عمرہ کرنے کے بعد تحفہ وغیرہ لے جائیں، بالکل لے جائیں، کوئی منع نہیں. دیکھو اصل تحفہ یاد رکھو، اصل تحفہ مکہ مکرمہ کا زمزم ہے اور مدینہ منورہ کا وہ کھجور ہے مدینے کی، یہ تو ہے اصل تحفہ. یعنی یہ ایسا تحفہ ہے کہ حضور پاک زمزم منگواتے تھے مکہ سے، اور جو صحابی عمرے پہ آتا تھا فرماتے زمزم ساتھ لے کے آنا. تو یہ ایسا محبوب تحفہ ہے. اصل تحفہ تو یہ ہے، باقی تم کپڑا وپڑا گھڑی شڑی کو لے جاؤ، کوئی منع نہیں. کوئی تو یہ قرآن میں ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات، کہ جب تم حج کر کے آتے ہو اگر تجارت بھی کرو کاروبار بھی کرو منع نہیں، لیکن اصل نیت عمرہ ہو، اصل نیت حج ہو. پیسے بچ گئے، کوئی چیز لے گئے الحمدللہ، کوئی بات، کوئی منع نہیں. درباروں پہ جانا جو ہے میرا بھائی، آج کل درباریں جو ہیں نا وہ شرک و بدعات کے اڈے بن گئے. جتنے دربار بڑا اتنی بدعات بڑی.
اس لیے اگر آپ کسی شہر میں ہیں، قبرستان میں جائیں، اچھا کبھی غریب کی قبر پہ بھی جاتے ہو زیارت کرنے کے لیے؟ کوئی مسافر مر جائے، یہاں حرم میں آئے ہوئے ہو، کتنے حاجی مر جاتے ہیں، مسافر مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے تو آپ کبھی نہیں گئے، روزہ دیکھ کے جاتے ہیں نا آپ، اس کا معنی ہے کہ آپ روزے کے لیے جا رہے ہیں، قبر کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ وہ تو پھر منع ہے، وہ تو بدعت ہے۔ ہاں قبر پہ جاؤ، کیوں کہ قبریں جو ہیں تو ذکر الآخرہ، یہ ہمیں اپنی موت یاد دلاتی ہے کہ یا اللہ تیرے اولیاء، تیرے صالحین، تیرے بڑے بڑے بندے بھی آج مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، ہم نے بھی تو یہی آنا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو۔ یہ جو ہم نے درباریں بنا دی ہیں اور طواف ہوتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کے چیخ پکار ہوتی ہے اور وہاں باقاعدہ ان سے مانگا جاتا ہے، یہ تو شرک ہے۔ اور مزارات کے نام پہ آگے باقاعدہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، پھول چڑھائے جاتے ہیں اور وہاں کمکمیں جلائے جاتی ہیں، یہ تو ساری چیزیں بدعات ہیں اور شریعت کے خلاف ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو قبر کو پختہ بنانے سے بھی منع کیا ہے کہ پکی اینٹ بھی نہ لگاؤ، فرمایا بس اتنی بارش کے برابر اونچا کر دو، علامت رہے کہ قبر ہے مسلمان کی بس۔ اور میں بالکل نہ چونا لگاؤ، نہ مکان بناؤ، نہ کتبہ لگاؤ۔ یہ جو آج کل ہمارے ایک لوہے کا یا پتھر کا بورڈ بنا کے لگا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں مرا، فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں کو، یہ بالکل ناجائز۔ کہتے ہیں کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، تو آل سے مراد صرف اولاد رسول سید بالکل نہیں، آل سے مراد ہر محمد مدنی کی اتباع کرنے والا ہے۔ یاد رکھو، اس لیے یہاں لفظ اہل نہیں آیا، لفظ آل آیا۔ تو لفظ آل جو ہے نا، دیکھو اب قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ حکم دیں گے آل فرعون کو جہنم کے سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ کیا معنی یعنی فرعون کے بچوں کو بس باقی چھٹی؟ جس نے فرعون کی اتباع کی وہ آل فرعون ہے، اور جس نے محمد مدنی کی غلامی کی وہ آل محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کرم کی نا کہ حضور پہ سلام آیا تو امت پہ بھی سلام آ گیا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اچھا حضور پہ درود آیا تو امت پہ بھی آ گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو یہ تو اللہ کا کرم ہے، تم اپنے آپ کو نکالتے ہو اس رحمت سے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ دعا کریں، ایک تو مجھے نوکری میں کامیابی ہو جائے، اچھی جگہ اور اچھی خاتون کے ساتھ شادی ہو جائے، والد اور والدہ کی محنت و صحت و تندرستی ہو جائے، میری حاضری کا سبب بھی بن جائے۔ بالکل جی، اللہ آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے، لیکن یہی دعائیں تو میرے لیے بھی کرنا، میں تمہارے لیے تب ہی کروں گا نا، ایسے ٹریفک ون وے ٹریفک تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ تمہارے لیے میں تو دعائیں کرتا ہوں، تم میرے لیے کیا کرو گے بھائی؟ کتنے لوگ چالاک ہوتے ہیں، جب مولوی کو ملیں گے کسی بزرگ، حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا، یعنی تم یاد رکھنا، میں نے تو کبھی یاد نہیں کرنا نا آپ کو، یعنی یہ کام بھی تمہارے ذمہ کو، نوکر ہوتا ہے تمہارا آدمی، ڈپٹی ہے تمہارے، تمہیں یاد رکھے، کیوں یاد رکھے؟ تم استاد ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، محسن ہو، حضرت دعاؤں میں یاد رکھو، یعنی دعاؤں میں تم یاد رکھو، خدا کے بندے کیوں ہم کیوں یاد رکھیں؟ وجہ کیا ہے آخر؟ یا تو تم ملو گے جی حضرت میں آپ کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، وہ تو بات ہے،
پھر اگلے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ جب یہ میرے لیے دعا کرتا ہے میں بھی دعا کروں. نہیں یہ کہتے نہیں شارٹ کٹ ہو، یعنی دعا بھی تم کرو، نماز بھی تم پڑھو، روزہ بھی تم رکھو، ہمیں جنت دلا دو، ٹکٹ دے دو، ہم جنت میں چلے جائیں. یہ ایک عادت بن گئی ہے. یاد رکھو دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعا دل سے نکلتی ہے. کسی اللہ والے سے دعا لینی ہو تو اس کو ایسا راضی کرو کہ اس کے دل سے بے اختیار تیرے لیے دعا نکلے. وہ دعا ہے جو عرش پہ جاتی ہے. یہ تو زبانی کلام اللہ مغفر من، ہم بھی کہہ دیتے اللہ مغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء، اللہ سب مسلمانوں کو بخش دے، زندوں کو بھی بخش دے، سب آ گئے اس میں کچھ ٹھیک ہے. یہ بھی دعا ہے لیکن اصل دعا یہ نہیں ہوتی. اصل دعا یہ ہے، بد دعا لینی ہے کسی اللہ والے کو ستاؤ. جب ستاؤ گے اس کے دل سے تمہارے لیے بد دعا نکلے گی، اور وہ جب بد دعا نکلتی ہے سیدھی عرش پہ جاتی ہے. اتقِ عن دعوۃ المظلوم لیس بینہا وبین اللہ حجاب. حضور نے فرمایا غریب اور مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو. جب غریب کی آہ نکلتی ہے تو سیدھی عرش پہ جاتی ہے. باقی دیر ہو جائے یہ اس کی مرضی ہے، وہ آج قبول فرما لے، دیر فرما دے. مظلوم کی دعائیں ضائع نہیں جاتی. اللہ تبارک و تعالی ہر صاحب اولاد کی اولاد کو صالح بنائے. جن کی شادیاں ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے. جن کی شادیاں نہیں، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، اللہ ان کے مستقبل روشن فرمائے اور بہتر سے بہتر دین والے رشتے نصیب فرمائے. رشد مانا ہدایت، غوایت کی ضد ہے. غوایت مانا گمراہی، گمراہی کی ضد کیا ہوگی؟ ہدایت. آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو اللہ پاک جزا دے گا. آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، عافیت دے. کہتے جی کہ آج کل ہمارے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ ایسے شرٹ پہنتے ہیں کہ ان پہ جانوروں کی فوٹو بنی ہوتی ہے. وہ ہیں بھی جانور، وہ انسان تھوڑے ہیں. دیکھو جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی جنس کا ہوتا ہے نا. کبوتر با کبوتر، باز با باز. کبھی آپ نے دیکھا ہے کبوتر باز کے ساتھ مل کے اڑ رہا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ باز جو ہے وہ کبوتر کے ساتھ مل کے کنت ہم جنس رابا، ہم جنس پرواز. یہ جتنی کریکٹر ہیں اور جتنی فلم سٹاروں کے فوٹو لگاتے ہیں یہ دلیل ہے کہ ان کی محبت ان کے ساتھ ہے، اور وہ چاہتے بھی شاید یہ ہے کہ قیامت میں بھی اللہ ان کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے. کیا خیال ہے آپ کا کہ اللہ حشر کس کے ساتھ کرے؟ انبیاء، اولیاء، صدیقین، ابرار، اخیار، یا ان کے ساتھ؟ اللہ ہدایت دے. ہو جی بچے پہنتے دعاؤں سے ٹھیک ہوں گے. تم یہ تو خراب کیا ہے بچوں کو، اب دعا مولوی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ تم اگر 5 سال کے بچے کو انگلی پکڑ کے لے جاتے مسجد میں نمازیں پڑھاتے، اسلام کا کپڑا پہناتے، کبھی گمراہ نہ ہوتا. تم نے تو چھوڑ دیا. ہو جی بچے کو ڈسٹرب نہ کرو، اس کو ڈانٹا نہ کرو، اس کو روکا نہ کرو. وہ جہنم میں جائے نہ روکو، اس کو جانے دو. یہ کون سا اسلام ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب وہ 10 سال کا ہو جائے مرو، نماز کا حکم کرو. نہ مانے فضربو، ہو مار کے بھی نماز پڑھاؤ. اب جناب بھگتے ہیں. نئی نسل آپ نے پیدا کی ہے نا انشاءاللہ. جب ماں باپ فلم دیکھے گا اور اسی حالت میں انشاءاللہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی فلمی ایکٹر ہوگا. جب ماں باپ قرآن پڑھتے تھے اور جناب اللہ کا قرآن پڑھ کے مائیں دودھ پلاتی تھی، بچے امام بخاری پیدا ہوتے. یہ تو تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، بچوں کا کیا قصور ہے؟ اصل تو تم ہو. اب یہ تو حضرت ہو نہیں سکتا ہے کہ نیچے درخت جو ہے وہ تو ہو نیم کا اور اوپر آم لگ جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا. اس میں ہماری دعائیں کیا کر دیں گی جناب؟ بینک میں پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھنا اور اس پہ سود لینا حرام ہے.
تحفظ مال کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا جس پہ کوئی سود نہ ہو وہ جائز ہے، کیونکہ پیسہ کہاں رکھیں ڈر ہے، اس مجبوری کی بنا پہ بینک میں پیسہ رکھنا جائز ہے۔ باقی جو زکوٰۃ بینک کاٹتے ہیں وہ بالکل حرام ہے، کوئی زکوٰۃ شکات ادا نہیں ہوتی، اس کو سمجھے۔ مثلا میں نے 1,00,000 روپے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے، کرنٹ سے تو نہیں کاٹتے نا، سیونگ سے کاٹتے ہیں۔ اچھا، اس پہ مجھے ملے گا 7% سود، ٹھیک ہے جی۔ اب سال کے بعد 7% سود میرے کھاتے میں جمع ہو گیا، 2.5% زکوٰۃ نکل گئی، تو زکوٰۃ تو سود سے نکالی گئی، وہ تو خالص حرام ہے، تمہارے پیسے سے تو زکوٰۃ نکلی ہی نہیں، وہ تو جو سود ملا تھا آپ کو اس سے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، بالکل حرام ہے، کوئی ادا نہیں ہوتی زکوٰۃ شکات۔ مزدور نماز نہیں پڑھتا، کھانا پینا جائز ہے، کھانا پینا تو کافر کے ساتھ بھی جائز ہے، محنت کرو اس کو نماز پڑھاؤ۔ اگر ہم نے گاڑی خریدا ہے 50,000 میں، ایک آدمی ہم سے ماہانہ 1,000 پر مانگ رہا ہے 20 سال کے لیے، تو گاڑی بھی اسی حالت میں پھر ہمیں واپس کرے گا، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اگر آپ کرائے پر دے رہے ہیں پھر تو جائز ہے، لیکن اگر آپ 20 سال کی مدت معین کر کے دے رہے ہیں پھر تو آپ سود کھا رہے ہیں۔ آپ کرایہ پر دیں، جب تک چلتی ہے کرایہ لیتے رہو، جس دن خراب ہو جائے فی امان اللہ۔ ہم نے بکری خریدا ہے 500 میں، ایک آدمی کہتا ہے میں 1,000 دوں گا لیکن دوں گا بعد میں، تو 1,000 میں گویا وہ تم سے خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، 500 نفع کماؤ، یہ جائز ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لیکن کلمہ پڑھنے والا کلمے کو سمجھے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ کلمہ پڑھنا نہیں ہوتا کہ لا الہ الا اللہ سجدہ قبر پہ، یہ کیسا کلمہ ہے بھائی؟ یہ تو کلمہ پڑھنا نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یا غوث اعظم بچہ عطا فرما، یہ کون سا کلمہ ہے جناب؟ یا لا الہ الا اللہ رسول اللہ داتا تیری نگری میں آئے ہیں ہماری حفاظت فرما، یہ کون سا کلمہ ہے؟ یہ تو شرک ہے، کلمہ تو گیا، آپ مشرک ہو گئے۔ اسی کلمے پہ موت آئے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھے، اسی عقیدہ توحید پہ مرے، لاکھ گناہگار ہو ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ ہم نے 3 مہینے پہلے اپنی بہن کی شادی کی ہے ایک سعودی لڑکے سے، ہمیں پتہ لگا ہے کہ اس نے ایک اور بھی شادی کر رکھی ہے، تو کیا حرج ہے، 4 کر سکتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب شریعت نے اجازت دی ہے تم کون ہو روکنے والے؟ ہاں، وہ حقوق ادا نہ کرے مطالبہ کرو، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے شادی کیوں کی ہوئی ہے۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ پہلی کو طلاق دو پھر شادی کرو۔ طواف کے دوران میں مجھے کچھ پیسے ملے ہیں، اگر نام معلوم ہے الحمدللہ، نہ معلوم ہو غریبوں کو خیرات کر دیں۔ طواف کے دوران میں یا عمرے میں عورت اپنا کپڑا ایسا لٹکا لے کہ پردہ بھی رہے اور کپڑا منہ کو بھی نہ لگے۔ ایک احرام میں 2 عمرے 100 عمرہ کریں، جب تک کپڑے احرام پاک ہے ٹھیک ہے، جب خراب ہو دھو لے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہر عمرے کے لیے نیا کپڑا۔ طواف کے دوران بعض بوڑھے لوگوں کو خیرات دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنازہ غائبانہ نہیں ہوتا۔
میں نے اپنی بہن کے لیے عمرہ، اللہ قبول فرمائے، عمرہ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ اگر احرام کی حالت میں چوٹ لگ جائے اور خون آ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس نے بیوی کے ستیلے بھائی کی بیوی کا دودھ پیا تھا، یاد رکھو، جس نے جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ اس کی ماں ہو گئی، اس کی جتنی اولاد ہے پہلے ہے یا بعد میں اس کے بھائی بہن ہو گئے۔ مجھ کو شوگر ہے، قرآن میں کون سی آیت ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے کون سی آیت ہے شوگر کے لیے۔ سارا قرآن شفا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ مجھے کسی جماعت کا پتہ نہیں ہے کہ کون سی جماعت کیسی ہے، میں تو یہاں رہتا ہوں، مجھے کیا پتہ تمہارے جماعتوں کا۔ اگر آدمی عمرہ کر لے، کسی دوسرے کے بال کاٹ لے، کوئی حرج نہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ، مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شیشان میں ہیں، افغان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، دشمنوں نے اس کو مٹانے اور توڑنے کا مکمل پلان بنا لیا ہے، ان کے پلان کو اپنی قدرت سے دور فرما دے۔ یا اللہ، مسلمانوں کا ایک غریب ملک ہے، اس کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ، اس کی قیادت کو بھی عقل عطا فرما دے، دین کا تعلق نصیب فرما دے، اپنی ذات کا خوف عطا فرما اور کفار کے خوف سے نجات عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رحيم 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 رحيم